ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے متعلق یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسی کتاب کو اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں جس میں شروع سے اخیر تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ منزل من اللہ، اللہ کی جانب سے کتاب نازل کی گئی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہوئی کہ آدمی اس قرآن پر کیچڑ اچھالے، قرآن کے متعلق کوئی ایسا قدم اٹھائے جو قرآن کی عظمت کے خلاف ہو. یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے. ابھی چند روز پہلے وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا، جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتیں نکال دینی چاہیے. کل الحمدللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. کیا فیصلہ آیا؟ قرآن کی 26 آیت نہیں نکالی جائے. کورٹ بھی ہمارا نہیں، تو کورٹ ہمارے ملک کا ہے، لیکن کورٹ میں کام کرنے والے، کورٹ کے مالک لوگ جو ہے وہ سب مسلمان نہیں، اکثر اس میں غیر مسلم ہیں. کیا فیصلہ آیا؟ قرآن بدلا نہیں جائے گا، قرآن کی آیت میں سے کسی آیت کو نکالا نہیں جائے گا. اور مزید یہ کہ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اس کے اوپر ایک جرمانہ عائد کر دیا. 50,000 کا جرمانہ ہے. یہ بہت معمولی رقم ہے، لیکن پھر بھی اس پر جرمانہ ہے. یہ جرمانہ تو اپنی جگہ، کہنا یہ ہے کہ آدمی کس طرح ذلیل ہوتا ہے، کس طرح ذلیل ہوتا ہے. نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، گھر سے بھی بدنام ہوا اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کی بدنامی کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے. سعادت اور خوش نصیبی اسی میں ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کے معنی اور مطلب کو سمجھے، اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ کی کتاب کی دعوت دے. یہ ایسی کتاب ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. یہ شبہے سے پاک ہے. دنیا کی ہر کتابیں، دنیا کی ہر کتابیں جس کو انسانوں نے لکھا ہے، ہر آدمی لکھنے کے بعد یا لکھنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو بتا دیجیے گا. اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم آئندہ ایڈیشن میں
اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ آدمی لکھنے والا کتاب لکھنے سے پہلے اور لکھنے کے بعد اس چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیے انسان کی کتاب میں شبہ بھی ہوتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، کچھ عبارت میں جھول بھی ہوتا ہے، گڑبڑی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اس کتاب کے شروع سے اخیر تک امن ہی امن کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی بات ہے، عقیدہ توحید کی بات ہے، آخرت پر ایمان لانے کی بات ہے، جنت اور جہنم پر یقین کرنے کی بات ہے۔ کسی بھی آیت میں کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا اس میں ہزاروں اختلاف ہوتے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف پاتے ہوتے۔ قرآن اگر کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا تو اسے بہت سارا اختلاف ہوتے ہوئے پاتے، لیکن اختلاف قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اختلاف کو ختم کرتا ہے، اختلاف کو ختم کرتا ہے، اختلاف کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے، اختلاف پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے، اختلاف اور جھگڑوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کراؤ۔ تمہارے اختلاف کا حل ہے یہ کتاب۔ قرآن یہ بتاتی ہے، سارے لوگوں کے حقوق دلاتی ہے کہ فلاں کا حق اتنا ہے، اس کا حق اتنا ہے، اختلاف ختم ہو گیا۔ جب حق کی پامالی ہوتی ہے، حق نہیں ملتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، اور جب حق مل جاتا ہے اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا کمال اور قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اختلاف کو دور کرتی ہے، اختلاف کو ختم کرتی ہے، اختلاف کو دور کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کی عظمت کو سمجھیں، اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے، رمضان اور قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ اللہ کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، خیر و برکت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور اپنے سارے اختلافات اور سارے جھگڑوں کو ہم سے دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے، ایمان لانے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔